الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایمان قبول نہیں کرتا، بلکہ اس آدمی کو آزمایا جاتا ہے کہ اس نے کتنی سچائی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے۔ پھر آزمائش مختلف ہوتی ہے، جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور مقرب بندوں کا امتحان ذرا مختلف ہوتا ہے۔ بند کر، لائٹ بند کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
آزمائش پوری دنیا کے مسلمانوں سے مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی، نوح علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی، موسیٰ کلیم اللہ کی آزمائش مختلف تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی، اور عام مسلمانوں کی آزمائش مختلف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا کہ تحقیق میں تمہیں آزماؤں گا، مختلف قسموں کے ساتھ۔ جو میری آزمائش میں پورا اترا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو آزمائش سے بھاگ گیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ آزمائش میں اور عذاب میں فرق ہے۔ آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ صبر عطا فرماتے ہیں، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت صبر بھی کھینچ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا دامن توحید کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو یہ رو رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آرام کر لیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا روز کا کام ہے، چاہے میں بیمار ہوں چاہے میں تندرست ہوں، یہ مجھے کرنا پڑتا ہے، آپ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آرام کرو اور میں تمہاری جگہ کام کرتا ہوں۔ اب ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقت میں نبی ہوگا، اور ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔
اور ایک جنتی مرد کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہے۔ تو اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی طاقت ہوگی۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا کہ ہمارے غلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کے اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا، اور ہم جو 360 بتوں کو پوجتے تھے ان سب کا انکار کر دیا۔ تو اس نے تشدد شروع کر دیا کہ چلو معمولی تشدد کریں گے، غلام ہے، ڈر کر اسلام چھوڑ دے گا۔ جب بات نہ بنی تو اس نے تشدد کو اور بڑھا دیا۔ جتنی وہ ضرب لگاتا اتنا ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے احد احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی آزمائش دیکھ لی کہ بلال دل کا پکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے وہاں سے صبر کی تلقین فرماتے کہ بلال صبر کرو، وقت تمہارے اوپر بھی آ جائے گا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارا مسلمان ساتھی ہے۔ تو امیہ بن خلف سے سودا کیا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ مجھے اس غلام کے بدلے میں آپ کے پاس جو خوبصورت غلام ہے نصرانی وہ مجھے دے دو، اور 7 پیسوں کا مطالبہ کیا کہ اتنے پیسے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل منظور ہے۔ وہ نصرانی غلام جو چہرے کا تو سفید تھا، رنگ کا خوبصورت تھا، دل کا وہ کالا تھا، دل کا بدصورت تھا، اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دے دیا، اور وہ بلال جو رنگ کا خوبصورت نہیں تھا لیکن دل کا بہت خوبصورت تھا، اس کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، آج میں نے بہت ہی وارے کا سودا کر دیا ہے کہ دل کے کالے کو دے کر دل کے سفید کو خرید لیا ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں آزاد بھی کر دیا ہے۔ ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملی تو انہوں نے کہا کیوں نہ اس آزادی کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دوں، جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ صبر کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ نے ان کو اجر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن قرار دیا کہ آج کے بعد بلال ہمارا مؤذن ہے۔ اور یہ جو ہم اذان کے کلمات کہتے ہیں یہ معمولی کلمے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا بس مؤذن نے اذان دے دی ہے بس بات ختم، یہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز کے لیے ہم کیسے لوگوں کو بلائیں، ساتھی رائے پیش کریں۔ تو کسی نے کہا آگ جلانی چاہیے، جب آگ روشن ہوگی تمام مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہے، وہ مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ تو ہے چپش۔ کسی نے کہا کہ دف بجا لیا جائے، فرمایا یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ مختلف رائے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سوچ کے کل بتانا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں یہ الفاظ دیکھے، انہوں نے کہا صبح جا کے بتاؤں گا، بات بھول گئی۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جیسے ہی خواب میں دیکھا، صبح کے وقت قریب تھا، انہوں نے دیکھا خواب میں الفاظ کو، انہوں نے یاد کیے اور دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا نماز کے لیے بلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ الفاظ کہا کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو سنا تو فرمایا بلال کو بلاؤ اور ان کو یہ کلمات سکھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے اور فرمایا کہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہو تاکہ تمام نمازی مسجد میں آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا وہ مسجد میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہی خواب مجھے بھی آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے وہ شہید سبقت لے گیا ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنی اذانیں ہو رہی ہیں ان سب کا ثواب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے اور اس صحابی کو پہنچتا ہے جس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو یہ معمولی بات نہیں، اذان دینا اتنی عظمت والی بات ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری لے لیتا، آپ نے ان دونوں بیٹوں کے لیے کہ یہ اذان دیا کریں۔ وہ علی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینے کے شہر کا، علم کے شہر کا یہ دروازہ ہے، جو علم حاصل کرے گا
وہ اس دروازے سے گزر کے آئے گا، اس کے بغیر اسے علم نہیں ملے گا۔ وہ علم کا بادشاہ جس نے کوفہ میں ایک دفعہ منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بے کی جو بسم اللہ کی جو بے ہے اس کی تفسیر لکھواؤں تو 70 گھوڑوں کے اوپر وہ تفسیر آپ لاد کے رکھیں تو پورے نہیں آئیں گی، تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کاش اپنے بیٹوں کے لیے اذان کی منظوری دلوا دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن بنسبت دوسرے لوگوں کی بلند ہوگی، دور سے پتہ چلے گا یہ مؤذن آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑا منصب ان کے حوالے کیا کہ آج کے بعد آپ مؤذن ہیں، آپ نے اذان دینی ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب مقام پہ ہوتے تھے حضر میں تب بھی یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے۔ اس سے بڑا منصب اور کیا ہے؟ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت تمام قبائل کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہوا ہے، اذان ہمیں دی جائے گی کیونکہ ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہمارا دبدبہ ہے۔ دوسرے قبائل والے کہتے ہیں ہمارے حصے میں آئے گی، ہاشمی خاندان والے کہتے ہیں ہمارے حصے میں آئے گی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ جب اذان کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صفوں میں تھے، جب قریب آئے فرمایا کہ بلال حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اللہ رب العزت نے جو ان پہ آزمائش تھی ان کا صلہ دنیا میں دیا۔ کعبۃ اللہ جس کے قریب غلاموں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ پہ کھڑا کروا دیا اور کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی۔ تو اس وقت سردار کہنے لگے آج اگر ابو جہل زندہ ہوتا اور وہ بلال کو کعبہ پہ دیکھ لیتا تو اسے ادھر ہی اٹیک ہو جاتا، مر جاتا، یہ اس سے برداشت ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی وجہ سے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ہر قوم کو اللہ رب العزت نے دین کی وجہ سے بلندی عطا فرمائی۔ جن لوگوں میں دین ہوگا وہی بلند ہوں گے، اور دین نہیں ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن آزمائش ہر انسان کی مختلف ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آزمائش الگ تھی اور عام مسلمانوں کی آزمائش الگ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ 4 چیزوں سے میں آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مسلمانوں تمہیں خوف دیا جائے گا، دشمن کا خوف ہوگا۔ جب دشمن کا خوف ہوتا ہے تو انسان دماغ سے عاری ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں اب کیا کروں۔ فرمایا خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ اس وقت تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں، مسلمانوں کے طریقے کو اپناتے ہو یا نہیں، مسلمانوں کے طور طریقے کو اپناتے ہو یا نہیں، یا آپ بھی آزاد لوگوں کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خوف میں آپ کو آزمایا جائے گا۔ کچھ دنوں پہلے کتنا خوف تھا مسلمانوں پر، کوئی آزادی کے ساتھ نام نہیں لے سکتا تھا، ہر آدمی چھپ رہا تھا کہ کہیں میرا نام بھی نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا خوف کے وقت تمہیں آزماؤں گا، والجوع، بھوک میں تمہیں آزماؤں گا۔ ایسی بھوک آپ پر آئے گی کہ اس میں آپ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑتے ہو یا نہیں، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تامے رکھتے ہو یا نہیں۔ بھوک کی حالت میں تمہیں آزمایا جائے گا، اور تمہارے ایمان پر بہت سارے ڈاکو آپ پر حملہ کریں گے۔ اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہو یا ان کی بات مانتے ہو۔ بھوک میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کو نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال میں نقصان آئے گا، تمہارے کاروبار میں نقصان آئے گا، تمہاری تجارت میں نقصان آئے گا۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر کے صحیح تولتے ہو یا نہیں۔ تو جب آپ اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر مکمل جو ہے اعتماد رکھ کر آپ کام کریں گے تو اللہ آپ کو آزمائش سے نکالے گا۔ والانفس، اور تمہاری جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تمہیں بیماریاں دے کر آزمایا جائے گا۔ بیماری میں آ کر کہیں تم غیروں کی طرف تو نہیں چلے جاتے، بیماری میں آ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ تو نہیں دیتے، بیماری میں آ کر تم جادوگروں کے پاس تو نہیں جاتے، ان سے فال تو نہیں نکلواتے۔ جب بیماری میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان لیا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمایا کہ تمہیں پھلوں کے ذریعے دے کر بھی آزمایا جائے گا اور لے کر بھی آزمایا جائے گا۔ جب ان آزمائشوں میں آپ مکمل اتریں گے تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دنیا میں ان کے لیے اللہ رب العزت آسائشیں پیدا فرما دے گا، دنیا میں ان کو وہ انعامات دیے جائیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ دنیا کی نعمتوں سے ہزارہ درجے بہتر ہے۔ دنیا میں آسائشیں کیسے آئی ہیں لوگوں کی، اس کو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ بیان کریں گے کہ ہمارے علماء شروع میں کتنی تنگ دستی میں ہوتے تھے، لیکن جب وہ تنگ دستی میں نکلتے تھے تو پھر ان کے اوپر کتنی بہاریں آتی تھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔